الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. إنه وحده صدق وعده نصر عبده هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. سیدی رسول اللہ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. صدق اللہ و رسول. آج جو امت کی حالت ہے سیدی رسول اللہ نے اس کی خبر بہت پہلے ہمیں دے دی تھی. آپ نے فرمایا تھا صحابہ کی ایک جماعت کو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم دیکھو گے کہ دنیا کی قومیں مسلمان امت پر اس طرح ٹوٹ کر گرتی ہیں جیسے بھوکے دسترخوان پر گریں گے. تمہیں اس طرح، جس کا مفہوم ہے کہ تمہیں وہ اس طرح نوچ نوچ کر کھائیں گے. تو صحابہ کرام بہت حیران ہوئے. آپ سیدی سے سوال کیا، سیدی کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تم تعداد میں اتنے زیادہ ہوگے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، مگر تم کو وہن کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے پوچھا سیدی یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تم پر موت کا خوف طاری ہو جائے گا. اور آج پوری امت کو یہی وہن کی بیماری لگی ہوئی ہے. دنیا کی محبت اور موت کا خوف. جب ہم تاریخ میں سنتے تھے نا کہ سیدنا امام حسین کا قافلہ، وہ چھوٹا سا قافلہ ریگستان میں اکیلا کھڑا ہوا ہے اور چاروں طرف سے یزیدی لشکر اس پر حملہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ ہزاروں کوفی چاروں طرف کھڑے ان کو دھوکہ دے چکے ہیں، اور پوری مسلمان امت صرف تماشا دیکھ رہی ہے. تو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدی رسول اللہ کا خاندان وہاں اکیلا کھڑا ہو اور پوری امت بے شک دکھ اور افسوس کر رہی ہو لیکن خاموش تماشائی. اور کچھ غدار جو ان کے اطراف میں تھے جو مدد کر سکتے تھے انہوں نے عین وقت پر دھوکہ دیا اور راستے بند کر دیے، اور یزیدی تو حملہ کرنے ہی آئے تھے. اور آج غزہ میں بالکل یہی کربلا دہرائی جا رہی ہے. چاروں جانب سے یہ یزیدی اور صلیبی اس چھوٹی سی مسلمان جماعت کو گھیر کر اس پر حملہ کر رہے ہیں. اس کے آس پاس رہنے والے مسلمان ممالک کوفیوں کی طرح راستے اور دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی مسلمان امت صرف تماشائی بنی ہوئی ہے. آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں اس لڑائی کو. پچھلے 10 دن سے غزہ میں پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا. اللہ نے جو بارش برسا دی وہ اللہ نے بارش برسا دی، اور اسی کا گندا پانی جمع کر کے اب وہ غزہ کے مسلمان پی رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کربلا دیکھنی ہے تو غزہ کو دیکھو. آج کے دور میں کوفی دیکھنے ہیں تو ان مسلمان ممالک کو دیکھو جن کے پاس پورے جہان کی طاقتیں موجود ہیں، لاکھوں کی فوج موجود ہے، ہزاروں طیارے اور ٹینک موجود ہیں، ایک سے ایک جدید ہتھیار اور بم موجود ہیں، اور سب اکٹھے ہو کر بھی عالمی طاقتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ میں قتل عام کو روکے. اور جن کے پاس اختیار ہے 57 مسلمان ممالک امدادی قافلے مصر میں کھڑا کر کے سامنے پرلی طرف غزہ کے مسلمان انتظار کر رہے ہیں. یہ پھاٹک نہیں اٹھا رہے کہ اسرائیل اجازت دے گا
تب ہم یہ پھاٹک اٹھائیں گے تو قافلے اندر جائیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدی رسول اللہ نے غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں بھی بشارت عطا فرمائی تھی، ان فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمانوں کی جماعت دین کے دفاع کے لیے ہمیشہ لڑتی رہے گی، کفار اس کو ہر قسم کی سازش کریں گے اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن صرف اس کو تھوڑا بہت مادی نقصان پہنچائیں گے، مگر وہ جماعت سیدی رسول اللہ کے دین کے دفاع کے لیے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا سیدی رسول اللہ سے کہ سیدی پھر وہ جماعت کہاں ملے گی ہمیں؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ تم کو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے اطراف میں ملیں گے۔ یہ بشارت براہ راست فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، جو آج اس کربلا میں بند، اور پھر یہ جو سیدی رسول اللہ نے جو بشارت ان فلسطینیوں کے بارے میں فرمائی تھی، آج فلسطینیوں نے اس کو حق الیقین پر ثابت کر دیا ہے۔ آج اہل فلسطین کا ایمان اگر پوری امت پہ تقسیم کر دیا جائے نا تو امت کے لیے کافی ہو جائے۔ دنیا کا کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان قوم ایسی نہیں ہے جو وہ ایمان، یقین، قناعت، صبر، شکر، توکل، جذبہ جہاد، شوق شہادت دکھا سکے جو فلسطین کا مرد، بوڑھا، عورت اور بچہ آج دکھا رہا ہے۔ جو معیار انہوں نے قائم کر دیا ہے ایمان کا، وہ اتنا بلند ہے کہ صرف اس کو دیکھ کے جھرجھری آ جاتی ہے کہ یا اللہ کبھی اگر ہمیں آپ نے آزمائش میں ڈالا تو ہمارا تو یہ ایمان ہے ہی نہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اس پوری قوم کا ایک ہی حال ہے، اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے مستعد، صبر، شکر، توکل کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، مصیبتوں، مشکلوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے والے، دشمن کے آگے ڈٹے ہوئے۔ کوئی ایک بھی نہیں کہتا کہ یہودیوں سے معاہدے کر لو، دوستی کر لو، مسجد اقصیٰ یہودیوں کو دے دو، ہم تو سکون سے رہیں گے۔ ایک ماں جس کے 6 بچے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گئے، اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا، مگر زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکلا اس کے، پکار پکار کے رب سے کہتی ہے میرے مالک میری یہ مانتے ہیں تیرے حوالے، ان کا دھیان کرنا، ان کو سنبھال کے رکھنا۔ 10 سال کا بچہ، اس کا بھائی 6 سال کا اس کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے، وہ بھائی کے سینے کے قریب سر کر کے اس کو کلمہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے فکر نہ کرو، تم نے کلمہ پڑھ لیا، آگے ایسا نہیں۔ لا سکتے ہو ایسا ایمان کہیں سے؟ ایک چھوٹا سا بچہ 4 5 6 سال کا، پورے جسم کے ٹکڑے اڑے ہوئے اس کے، اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم کو آزما کے دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنے ثابت قدم ہیں، کہ ہم کتنے صابر ہیں۔ روایت پڑھتا ہے قرآن کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِخَوْفٍ وَجُوعٍ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صرف اس ایک بچے کے ایمان پر، اس ایک بچے کے ایمان کے برابر کروڑوں مسلمانوں کو جمع کر لو، اس بچے کے ایمان کے برابر وہ نہیں آ سکتے۔ پورے پاکستان کی عورتوں کے ایمان جمع کر لو، اس ماں کے ایمان کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے جس کے 6 بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، اور وہ اللہ سے کہتی ہے مالک تیری امانت تیرے حوالے۔ اتنا اونچا معیار قائم کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ صرف ہم کہانیاں سنتے تھے کہ جب سیدی رسول اللہ نے جہاد کے لیے لوگوں سے سامان لانے کا فرمایا تو ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آ گئی، اس صحابیہ نے سیدی کے آگے وہ بچہ رکھ دیا۔ سیدی نے پوچھا میں اس بچے کا کیا کروں گا؟ انہوں نے فرمایا کہ سیدی رسول اللہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس بچے کے، جب آپ کی جانب دشمن کے تیر آئے تو اس بچے کو اٹھا کے آگے کر دیجیے گا کہ تیر اس بچے کے جسم پر لگے اور آپ بچ جائیں۔
آج فلسطین کے مسلمان یہی کر رہے ہیں، قرون اولیٰ اور صحابہ کرام کی وہی مثالیں زندہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے آگے کر دیے الاقصی کو بچانے کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے بچے آگے کر دیے۔ جب دشمن کے تیر آئے تو پہلے بچوں کو لگے۔ یہ مثالیں، جہاد دنیا میں اور بھی جگہ ہوئے، افغانستان میں بھی جہاد ہوا ہے، چچنیا میں بھی ہوا ہے، دشمن کے مختلف علاقوں میں، لیکن وہاں مسلمان کبھی اس طرح گھیرے میں نہیں آئے ہوئے تھے جیسے غزہ میں گھیرے میں۔ یہاں تو کربلا بنی ہوئی ہے، کربلا میں جس طرح علی اصغر اور علی اکبر شہید ہوئے تھے بھوکے اور پیاسے، غزہ میں روز سینکڑوں علی اکبر اور علی اصغر شہید ہو رہے بھوکے اور پیاسے۔ مسلمان ملت سینکڑوں ٹرک لے کے مصر میں کھڑی ہوئی ہے کہ یہودی اجازت دے تو پھر ہم امداد پہنچائیں۔ کیا یہ امت اس قابل ہے کہ اس کو رکھا جائے؟ کیا یہ اپنے خلاف حجت نہیں دے چکی اللہ کو کہ مالک یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کھیتی میں سے کوئی فصل نکلے، یہ بنجر ہو چکی ہے، اسے کاٹنا پڑے گا۔ اب سمجھ میں آتی ہے وجہ کیوں اللہ نے ہلاکو خان بھیجے تھے، اس وقت کی پوری امت کو کاٹ کے صاف کیوں کر دیا تھا۔ اس وقت بھی بڑی بڑی مسلمان سلطنتیں تھیں، پورا ایشیا وسطی تھا، خوارزم شاہ تھا، بغداد کی خلافت تھی، سلجوقی تھے، ایوبی تھے، بڑی بڑی مسلمان ریاستیں تھیں، ایشیا وسطی سے لے کر مصر تک مسلمانوں کی حکومتیں ہی حکومتیں تھیں، مگر اللہ نے کسی ایک کو بھی باقی نہیں رہنے دیا، سب ذبح کر دیے۔ اور جس ظلم و ستم کو ہم سنا کرتے تھے کہ ہلاکو خان نے آ کر کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، تو ہم سوچتے تھے کہ ایسا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ آج اللہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھا دیا کہ یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ مشرک اتنے ہی سفاک اور ظالم ہیں جتنا ہلاکو خان تھا۔ قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے ہمیں، یہ ہماری حماقت اور جہالت ہے کہ ہم قرآن پر اعتبار نہیں کرتے۔ قرآن نے ان کو لعنتی اور مغضوب علیہ قوم کہا ہے، ہمیں بتایا تھا کہ یہ کبھی اگر تم پر اختیار پائیں گے تو کبھی تمہارا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، کسی وعدے کی پابندی نہیں کریں گے، کوئی ذمہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ جب صلیبیوں نے بیت المقدس شریف کو فتح کیا تھا تو مسلمانوں کے بچوں کو دیواروں سے مار مار کے ان کے سر پھاڑے تھے، اتنا قتل عام کیا تھا کہ مسلمانوں کا خون صلیبیوں کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک آن پہنچا تھا۔ یہ ناقابل یقین لگتا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر آج غزہ میں دیکھ کر، فلسطین میں دیکھ کر یقین ہو چکا کہ جو کہانیاں اور داستانیں ہم پڑھتے تھے، جو شاید سوچتے تھے کہ شاید مورخ نے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا ہو، نہیں، سچ تھا وہ، کیونکہ آج انہی کی اولادیں ہمارے بچوں کے ساتھ یہی کر رہی ہیں۔ ہم سوچتے تھے کہ مالک کیوں ایشیا وسطی سے لے کر بغداد کے خلیفہ کو آپ نے کیوں گھوڑوں کے قدموں تلے قالین میں لپیٹ کر تباہ کرا دیا، اور کیوں دجلہ کا پانی پہلے سرخ ہوا اور پھر سیاہ ہوا۔ تو آج امت کو جب دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے مالک آپ نے درست کیا اس وقت جو کیا، آپ کی حکمت ہمیں اب سمجھ میں آئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ پاک ہے مالک، ہم ہی بات کو نہیں سمجھے تھے، ہم ہی جاہلوں میں سے تھے، ہم ہی غفلت میں تھے۔ آج پوری امت کا حال دیکھ لو، پوری امت کی بڑی بڑی ریاستوں کی طاقت دیکھ لو۔ کیا ممکن ہے کہ اگر 3-4 مسلمان ملک آپس میں مل جائیں تو اس کے بعد کوئی یہودی ریاست ان کے مقابلے پر کھڑی رہ سکے؟ ناممکن۔ اس وقت بھی یہی حال تھا جب ہلاکو خان آ رہا تھا، ہر ریاست اس کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے، اس کے خوف میں مبتلا، دنیا کی محبت میں، یہ چاہتی تھی کہ دوسری ریاست تباہ ہو جائے لیکن مجھ تک کوئی نہ بات پہنچے۔ ایسا پھر نہیں ہوتا۔
مکافات عمل تاریخ کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائیوں کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، پھر وہ آگ آ کے تمہارا گھر بھی جلاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، تمہاری بھی کھوپڑیوں کے مینار بنیں گے، تم پر بھی ہلاکو خان بھیجے جائیں گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے 5-7 مسلمان ملک کھنڈر بنائے جا چکے ہیں اور تم تماشا دیکھتے رہے۔ تمہارا خیال میں، اور آج فلسطین کو بنایا جا رہا ہے اور تم سمجھتے ہو کل تمہاری باری نہیں آئے گی۔ پہلے انہوں نے افغانستان کو کھنڈر میں تبدیل کیا، پھر عراق کو کیا، پھر شام کو کیا، پھر لیبیا کو کیا، پھر یمن کو کیا، اب یہ فلسطین کو کر رہے ہیں۔ اردن کا اور مصر کا کیا خیال ہے؟ ان کی باری نہیں آئے گی؟ پاکستان، ایران اور ترکی، سعودی عرب کیا سمجھتے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ کہ جس ناپاک یہودی کو، جس سے تم خوف کھا رہے ہو، جو تم کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، جس کی اجازت کے بغیر تم اپنے 20 لاکھ غازہ میں پھنسے ہوئے زخمیوں، مجبوروں، بیواؤں، عورتوں، یتیموں اور مجاہدوں کو سپلائیز اور سامان نہیں پہنچا پا رہے، اس یہودی کا تو پلان یہ ہے کہ دجلہ سے لے کر دریائے نیل تک اور شام سے لے کر مدینہ تک اپنی ریاست بنائے گا۔ کون سا مسلمان ملک ہے جو بچتا ہے بیچ میں؟ اس یہودی کا تو ارادہ یہ ہے کہ اس پاک سرزمین پاکستان کو بھی تباہ کرے گا، اور اس کے لیے اس نے ہندو مشرکوں کو پالا ہوا ہے جو بہت جلد آپ کے اوپر چڑھنے والے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کی جب یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے، جب زمین میں کمزور مرد اور عورتیں پکار رہے کہ مالک اس بستی میں ظالم ہے، ہمیں یہاں سے نکال اور ہمیں بچا اور ہمارے لیے کوئی مددگار بھیجتے، تم زمین سے چپکے رہ جاتے ہو؟ تمہارے خیال میں اللہ اس وقت جلال میں نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت سیدی رسول اللہ تکلیف میں نہیں ہوں گے؟ مگر اہل غزہ نے ایک احسان اور بھی کر دیا ہے اس امت کے اوپر۔ تم سب کو موقع دے دیا ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کے معیار کو جانچ لو۔ اگر تمہاری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، تمہارا دل پھٹا جا رہا ہے، تمہارا قلب و جگر بوجھل ہے، تم دکھ اور تکلیف کے عالم میں ہو، اہل فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہو، دشمنوں کے لیے بد دعا کر رہے ہو، تم کو غصہ اور جلال ہے کفر کے اوپر، تمہارا بس نہیں چل رہا کہ کسی طرح اہل فلسطین کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ اور ان کے لیے امداد بھیجو اور وہاں جا کر لڑو اور مسلمانوں کی حمایت کرو۔ اگر یہ سب کچھ تم محسوس کر رہے ہو اپنے دل میں، تو شکر کرو اللہ کا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اہل ایمان میں شامل کیا ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں مسلمان تمہارے آس پاس ایسے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کربلا سے جو اس وقت آج غزہ میں مچی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی کسی بھی لمحے منہدم کی جا سکتی ہے۔ آج مسجد اقصی کے اطراف کے مسلمان یہودیوں سے لڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ انہوں نے چاروں طرف سے راستے بند کیے ہوئے ہیں، اور یہ مرابطین، جن کو مرابط کہا گیا ہے، گارڈز، محافظ، پوری امت کا قرض ادا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معاشی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس صرف سیدی رسول اللہ کی بشارت ہے، ان کے پاس اہل فلسطین کا جذبہ ہے، اہل فلسطین کا ایمان ہے۔ سیدی رسول اللہ نے پوری امت کو نصیحت فرمائی تھی کہ مسجد اقصی کا دھیان کرنا۔ آپ نے ہمیں وصیت فرمائی تھی کہ مسجد اقصی کا دھیان کرنا۔ اہل مسجد اقصی اور اہل فلسطین کے بارے میں بشارت بھی آپ نے دی تھی، مگر مسجد اقصی کا دھیان کرنے کا حکم مسلمانوں کو فرمایا تھا۔ فرمایا کہ مسجد کا مفہوم ہے کہ مسجد اقصی میں جا کے نماز ادا کرنا۔ صحابہ نے فرمایا سیدی جو وہاں نہ جا سکے، وہاں نماز ادا نہ کر سکے، تو
تو سیدی نے فرمایا پھر ایسا کرنا کہ امداد بھجوا دینا، تاکہ کم از کم کچھ تیل بھجوا دینا کہ کم از کم مسجد اقصی کے اندر چراغ جل سکے، مسجد اقصی میں روشنی ہو جائے۔ تمہاری بھیجی ہوئی امداد، تمہارا بھیجا ہوا تیل جو مسجد اقصی کے اندر ایک چراغ بھی جلائے گا، اللہ تمہارا نام ان لوگوں میں لکھ دے گا کہ جو مسجد اقصی میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس حدیث کا مفہوم بہت واضح ہے، وسیع ہے کہ مسجد اقصی کی صرف اگر تیل جلانے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے تو مسجد اقصی کی حفاظت کا اجر کتنا ہوگا، مسجد اقصی کے لیے اپنا جان مال اور عزتیں اور اولاد قربان کرنے کا اجر کتنا ہوگا۔ اور یہ بات اہل فلسطین سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جس سرفروشی سے، جس جاں بازی سے، جس جانثاری سے، جس وفاداری سے انہوں نے سیدی رسول اللہ کے اس حکم پر عمل کیا ہے، پوری امت ان کی مقروض ہے۔ وہ ہمارا اور آپ کا قرض ادا کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کی جانب سے کفارہ دے رہے ہیں۔ وہ فاطمہ بنت عبداللہ جو جنگ طرابلس میں پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی، تو اقبال بابا نے یہی فرمایا تھا کہ پوری امت کا کفارہ اس بچی نے دیا۔ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے۔ اہل غزہ میں کتنی فاطمائیں ہیں جو آج شہید ہو رہی ہیں، جو آبرو امت مرحوم ہے۔ ایسے ایسے چہرے، ایسے ایسے بچے، ایسے ایسی معصوم جانیں، انسان کا جگر اور کلیجہ پھٹ کے باہر آ جائے، اور وہ صبر سے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر رہے، چھوٹے چھوٹے بچے، میں بڑوں کی بات ہی نہیں کر رہا، اور صبر اور شکر سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے چنا، اللہ کا شکر اور احسان ہے، ہم اللہ سے راضی ہیں۔ ایک کیا بچہ تو کیا بڑا تو کیا بوڑھا، ایک نوجوان کا پورا خاندان ختم ہو گیا، پورا گھر تباہ ہو گیا، اس سے پوچھا کیا حال ہے، کہتے اللہ کا شکر اور احسان۔ کسی ایک کی زبان سے آپ کو شکوہ نہیں سننے کو ملتا۔ اب اس کے بعد اپنی قوم کا حال دیکھو، اپنی پاکستانی قوم کا حال دیکھو، ناشکرے، احسان فراموش، نہ اللہ پہ توکل، نہ اللہ پہ بھروسہ، نہ اللہ پر ایمان، کتنی ذلیل باتوں کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو، ایک دوسرے سے لڑتے ہو۔ سوچو اگر تم پر اہل غزہ جیسی آزمائش آ گئی تو تمہارا کیا بنے گا، تمہارا بنے گا کیا؟ تم تو ایک گھنٹہ نہیں ٹھہر سکتے اس آزمائش میں، جہاں پہ وہ برسوں سے، پچھلے 50 برس 60 برس سے جس آتش تلے وہ زندگی گزار رہے۔ اب تمہیں سمجھ آیا سعیدی کی حدیث کا مفہوم کہ جنت تلواروں کے سائے میں، جنت تلواروں کے سائے میں، جنت یہودی بموں کے سائے میں ہے، جنت اسرائیلی طیاروں کے نیچے ہے۔ تم 40 سال کا چلہ لگا لو اور غزہ میں تلواروں کے سائے میں ایک رات گزار لو، تم نہیں گزار سکو گے۔ اہل غزہ کے ایمان تک پہنچنا آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے، مگر انہوں نے آج کی دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمان اور اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم لوگ نہ آزمائے جاؤ، لیکن تمہارے سامنے اب معیار قائم کر دیا گیا ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی آزمائش میں ڈالے تو اب آئندہ ساری زندگی کسی بات پر ماتم مت کرنا، اللہ سے شکوہ مت کرنا۔ تمہاری ساری زندگی کی مشکلات بھی جمع کر لی جائیں تو اہل غزہ کی ایک دن کی مشکلات کے برابر نہیں ہوتی، اور وہ تو صبر اور شکر سے کھڑے ہیں۔ تم بجلی، پانی اور گیس پر قیامت مچا دیتے ہو، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ اگلے ماہ پورا خاندان بچے گا کہ نہیں۔ 40 افراد ایک ہی خاندان کے ایک ہی بم میں ایک ہی گھر میں دفن ہو گئے، انہیں نکالنے والا بھی کوئی نہیں۔ مگر پھر یہ شہادتیں، ان پر اللہ کی رحمت، ان پر اللہ کا کرم اور احسان،
اہل غزہ کہتے ہیں کہ ہماری لاشوں میں سے خوشبوئیں آتی ہیں، حقیقت ہے کہ خوشبوئیں آتی ہیں، وہی تو جنتی ہیں اصل۔ یہودیوں نے کہا کہ گھر چھوڑ کے نکل جاؤ، ان کی عورتیں اور بچے کہتے ہیں کہ ہم اگر مریں گے تو اپنے گھروں میں مریں گے، نہ ہم فلسطین چھوڑیں گے، نہ مسجد اقصیٰ کو تنہا چھوڑیں گے، اسی فخری پاشا کی طرح جو مسجد نبی کا اور مدینے کا اور سیدی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا اور چاروں طرف سے گھیرا چلا گیا تھا، اور بار بار وہ سیدی کے پاس جا کے کہتا تھا سیدی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ انہی شہزادوں کے صدقے یہ امت بچی ہوئی ہے۔ یہی وہ مثالیں اور معیار قائم کر دیتے ہیں جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اہل ایمان کہتے کس کو ہے۔ آئندہ ساری زندگی کسی مصیبت اور پریشانی پر ماتم مت کرنا، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اہل غزہ کی جانب دیکھ لینا، تمہیں اپنی تکلیف بھول جائے گی، اور اس کے باوجود بھی اگر تم ماتم کرو تو پھر تم لانتی ہو، اس قابل ہو کہ تمہیں ذلیل کیا جائے، کہ تم کو نہ اللہ پہ توکل ہے، نہ شکر ہے، نہ بھروسہ ہے، نہ اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ اہل غزہ نے تم کو دکھا دیا ہے کہ صبر، شکر اور توکل کسے کہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا کسے کہتے ہیں، سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے مرابطین کیسے بنتے ہیں۔ جو کام ریاستوں کے کرنے کے ہیں اس کے گناہگار تم نہیں ہو، لیکن تم اس وقت ضرور گناہگار ہو اگر تمہارا دل پتھر کا ہو جائے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، تمہارا دل اہل غزہ کے لیے روئے نہیں، تم ان کے لیے دعا نہ کرو، دشمنوں کے لیے بد دعا نہ کرو، اور تم اہل فلسطین کے دفاع میں ابلاغی جنگ نہ لڑو۔ دشمن کو الفاظ سے بھی تو ذلیل کرنے کا حکم ہے، اپنے قلم سے اور اپنے الفاظ سے۔ تمہیں جو ہتھیار اللہ نے دیے ہیں، چاہے سوشل میڈیا کا ہو، چاہے میڈیا کا ہو، اس جنگ میں ہر مسلمان نے شامل ہونا ہے۔ جب تم شامل ہوگے اس جنگ میں تو انشاءاللہ پھر اس بدنصیب جماعت میں نہیں لکھے جاؤ گے جن کے سر ہلاکو خان کے ذریعے کاٹے جائیں گے، لیکن اس امت کی اکثریت کاٹی جائے گی۔ اب اس کے حکمرانوں کا وبال، اس کے حکمران مصیبت من مصائب الامہ ہے۔ امت پہ جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں اس میں سب سے بڑی مصیبت اس کے حکمران ہے۔ یہ غدار، یہ خائن، یہ ناپاک، یہ پلیت لوگ، جس طرح اس وقت خوارزم شاہ کے اور عباسی خلافت کے اور ایوبیوں کے اور سلجوقیوں کے حکمران تھے، جس طرح آخری دور میں مغلوں کے حکمران تھے، حکمرانوں کا وبال پھر پوری قوم پر آتا ہے کہ قوم کاٹی بھی جاتی ہے، غلام بھی بنائی جاتی ہے، لوٹی بھی جاتی ہے، عزتیں بھی جاتی ہیں، مال بھی جاتا ہے۔ ان حکمرانوں کو تم قبول کرتے ہو، اس لیے ان کے وبال میں شامل ہوتے ہو۔ پاکستانی قوم کے لیے بہت سخت نصیحتیں ہیں یہاں پر۔ بہت جلد تم ہندو مشرکوں کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اسی طرح جس طرح اہل غزہ یہودیوں کے ہاتھوں مشکل میں۔ جب بھی تم پر کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو اہل غزہ کے صبر سے سیکھنا، ان کی استقامت سے سیکھنا، ان کی جرأت کردار سے سیکھنا۔ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرو جیسے اہل غزہ نے کی ہے، اپنی بچیوں کو ایسی مائیں بناؤ جیسی اہل غزہ کی مائیں ہیں۔ آج یہ قوم جس طرح اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کر رہی ہے، یہ صرف کاٹے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ سے شکایت نہیں کر سکیں گے کہ مالک ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، پوری دنیا کا ہر مسلمان، ہر انسان، اس پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ اس ہونے والے ظلم کو تم اپنی آنکھوں کے ساتھ براہ راست دیکھ رہے ہو، وہاں ہونے والی مزاحمت کو، وہاں ہونے والی استقامت کو، جرأت کردار کو، وہاں کے ایمان کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اب تمہارے پاس اللہ کے آگے دینے کے لیے کوئی حجت اور دلیل و بحث نہیں ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مالک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آج کے دور میں ایمان کہتے کس کو ہے، کفر کے آگے مزاحمت کی کیسے جاتی ہے، استقامت دکھائی کیسے جاتی ہے، صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ اب تم اللہ کے آگے نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا مالک کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اپنی بچیوں کو ایسی مائیں کیسی بناتے ہیں جو قرون اولیٰ کی مائیں ہوں۔ اب تم اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ اپنی خیر مناؤ،
کیونکہ بڑا سخت وقت اب اس امت پہ آنے والا ہے. جس طرح اہل غزہ کی لاشیں گر رہی ہیں، اس امت پر وبال بڑھتا جا رہا ہے. ہر لمحہ یہ اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ اور سزا کو لازم اور واجب کرتی جا رہی ہے. 57 ملک مل کر، ابھی جب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، آج جمعے کے دن 57 ملک مل کر بھی ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکے. غزہ میں 10 دن ہو چکے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے مالک ہمیں معاف کرنا، ہم بری الذمہ ہیں اس گناہ سے. ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار اور طاقت نہیں، آپ ہمارا اختیار اور آپ ہماری طاقت. ہماری دعائیں، ہماری التجائیں آپ کی جانب ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.